السلام علیکم سامعین، 18 صفر المظفر ہے، 26 ستمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے جمعیت علماء ضلع شاملی کا چناؤ۔ خبر تھوڑی تفصیل سے سن لیں۔ جمعیت علماء کے منتظمہ کے اجلاس میں مولانا محمد ساجد قاسمی کو صدر اور مولانا ایوب مفتاحی کو جنرل سیکریٹری اور مولانا برکت اللہ امینی کو خزانچی بنایا گیا ہے۔ اس تقریب میں جمعیت علماء یوپی کے نائب صدر مولانا نذر محمد قاسمی اور بلند شہر سے مولانا ظفر احمد بطور مشاہد شریک رہے ہیں۔ مولانا نذر محمد کا ایک تفصیلی انٹرویو آخر میں پیش خدمت ہے۔ اس تقریب کا آغاز قاری مقصود صاحب کی تلاوت سے ہوا۔ نظامت مولانا نزاکت نے کی۔ سوشل انڈیا نیوز کے ساتھ صحافی رضوان انصاری وہیں سے جڑے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ انتخاب ووٹنگ کے ذریعے ہوا ہے، جس میں منتظمہ کے 98 ممبران نے حصہ لیا ہے۔ رضوان انصاری بتا رہے ہیں کہ کاندلے سے مولانا بدر الہدا قاسمی، مولانا مظہر الہدا گلزار انصاری، بوڑھانے سے آصف قریشی، کیران سے ڈاکٹر عظمت اللہ خان، ممبر راشد صدیقی، حافظ مبین، حافظ ساجد خان، تھانہ بھون سے مولانا یعقوب، مفتی محمد عارف، سونتا سے مولانا عبداللہ، مولانا حامد، گاؤں بنٹا سے مولانا محمد لقمان مظاہری اور مولانا سلطان رشیدی جیسے اہل علم شریک ہوئے ہیں۔ بہت سے نام رپورٹ میں پڑھنے سے بولنے سے رہ گئی ہیں۔ تصاویر میں ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت سے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں۔ اتر پردیش کے ضلع شاملی کے جمعیت علماء ہند کا ضلع کا انتخابی عمل اختتام پذیر ہوا ہے، اور میرے داہنی جانب جمعیت علماء اتر پردیش کے نائب صدر جناب حضرت مولانا نذر محمد قاسمی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ مولانا صاحب چونکہ اس انتخابی عمل کے پورے طور پر مشاہد رہے ہیں اور سرپرست رہے ہیں، اور صحیح معنوں میں آپ کی رہنمائی میں، آپ کی صلاح میں انتخاب ہوا ہے۔ مولانا صاحب آپ نے یہاں انتخاب ہوا ہے، انتخاب کیسا ہوا یہ؟ دیکھیے، صوبے کی طرف سے میں اور مولانا ظفر احمد صاحب جو ہمارے بلند شہر ضلع کے صدر ہیں، صوبے نے ہم 2 آدمیوں کو یہاں مشاہد بنا کر دیا تھا۔ ہم یہاں آئے، انتخابی عمل شروع ہوا، ہم نے کوشش یہ کی اتفاق رائے سے کوئی ایک نام پیش ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ 3 نام پیش کیے گئے، مولانا ساجد صاحب کا جو پہلے ہی صدر تھے، اور قاری ارشد صاحب کا، اور مولانا برکت اللہ امینی صاحب کا، لیکن مولانا برکت اللہ صاحب نے اپنا نام واپس لے لیا۔ 2 نام رہے۔ پھر ہم نے کوشش یہ کی کہ ہاتھ اٹھا لیا جائے اور جس کے ساتھ اکثریت ہو اس کے صدر کا اعلان کر دیا جائے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ بہت لوگ جو ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرم کی وجہ سے ہاتھ اٹھا لیں گے، بلکہ باقاعدہ ووٹنگ۔ تو صدر اور جنرل سیکریٹری کے لیے بھی 2 نام آئے، مولانا ایوب صاحب کا اور مفتی عبداللہ صاحب کا۔ تو یہ 4 نام رہ گئے، 2 جنرل سیکریٹری کے لیے، 2 صدر کے لیے۔ مولانا ساجد صاحب صدر کے لیے، قاری راشد صاحب صدر کے لیے، مولانا ایوب صاحب جنرل سیکریٹری کے لیے، اور مفتی عبداللہ صاحب جنرل سیکریٹری کے لیے۔ ہم نے ان کی ووٹنگ کرائی، اور دونوں طرف سے ایک آدمی ان کا نمائندہ لیا کہ بھائی آپ جو ہمارے وہاں 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں ووٹنگ ہوگی آپ بھی جا کر بیٹھ جائیے، تاکہ آپ کل کو یہ نہ کہے کہ بدعملی ہوئی ہے، بدنظمی ہوئی ہے، جو کچھ ہوگا آپ کی طرف سے ہوگا۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی دونوں نے دے دیے۔ 2 آدمی ہمارے تھے، مولانا ظفر احمد صاحب اور حافظ عمر فاروق صاحب، اور یہ آصف قریشی بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ 2 آدمی ان کے بیٹھے ہوئے تھے۔ انتخابی عمل ہوا، ووٹ جو پڑے ہیں، جو انہوں نے لا کے ہمیں پرچی دی ہے، صدارت کے لیے 98 ووٹ پڑے ہیں، جس میں مولانا ساجد صاحب کے حق میں جو ہے 62 ووٹ پڑے ہیں، اور قاری ارشد صاحب کے حق میں جو ہے وہ 36 ووٹ پڑے ہیں۔ تو مولانا ساجد صاحب کو صدر منتخب کر لیا گیا ہے، اور ایسے ہی جنرل سیکریٹری کے لیے بھی 98 ووٹ پڑے ہیں۔ مولانا ایوب صاحب کے حق میں جو ہے 65 ووٹ پڑے ہیں، اور مفتی عبداللہ کے حق میں جو ہے وہ 33 ووٹ پڑے ہیں۔